شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر، اب تو ہی بتا تیرا مسلمان کدھر جائے۔ وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں، پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے۔ ہر چند ہے بے قافلہ و راہ لاؤ ذات، اس کوہ و بیاباں سے ہودی خوان کدھر جائے۔ اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد، آیات الہی کا نگہباں کدھر جائے۔ ناظرین، ابھی جو آپ نے علامہ اقبال کے کچھ اشعار سنے، ان اشعار کا تعلق ضرب کلیم کی ایک نظم اے روح محمد سے ہے۔ یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نظم میں علامہ اقبال اپنے دل کا حال خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کر رہے ہیں۔ نظم کے پہلے شعر میں علامہ اقبال ملت اسلامیہ کے حال کو بیان کر رہے ہیں کہ اب ملت اسلامیہ کا سارا نظام بکھر گیا ہے، پوری ملت فرقوں میں منتشر ہو گئی ہے، جہاں جاؤ وہاں فرقوں کی باتیں ہیں۔ ایسے میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہی بتائیں کہ آپ کا وہ مسلمان جو کسی بھی فرقے میں نہیں رہنا چاہتا، جو مسلمان کی حیثیت سے زندہ رہنا چاہتا ہے، وہ کہاں جائے۔ اسی کیفیت کو بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ یوں بیان کیا ہے کہ ایک پاسے میرے رین وہابی، ایک پاسے دیوبندی، اگے پیچھے شیعہ سنی، ڈاڈی یہ فرقہ بندی، وچ وچالے ساڈا کوٹھا، قسمت ساڈی مندی، ایک محلہ 8 مسیتاں کی دی کراں پابندی۔ یعنی ایک طرف میرے وہابی رہتے ہیں، ایک طرف دیوبندی، پھر آگے پیچھے شیعہ اور سنی، یعنی ہر جگہ فرقہ بندی ہے، اور ان سب کے بیچ میں میرا گھر ہے، یعنی میں ہوں۔ اب میرا گھر ہے ایک محلے میں، اور اس محلے میں 8 الگ الگ فرقوں پر مبنی مسجدیں بنی ہوئی ہیں۔ اب بتاؤ میں کس مسجد کی پابندی کروں، آخر کس فرقے کو اپناؤں۔ خیر، پھر نظم کے دوسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں علامہ اقبال نے عرب کے حال کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہندی مسلمانوں سے تو کیا شکوہ، مگر اب تو اہل عرب میں بھی مسلمان نہ رہے۔ اب عرب کا سمندر بھی جوش اور ہنگامے کی لذت سے محروم ہوتا جا رہا ہے۔ وہ عرب قوم جو پوری دنیا پر چھائی ہوئی تھی، آج بڑی مردہ و افسردہ نظر آتی ہے۔ اور اب چونکہ ان کی حالت اس قدر ابتر ہو گئی ہے، تو میں اپنے طوفان سے بھرے جذبات کو کیوں ان تک پہنچاؤں کہ اب تو وہ اس قدر لاشعور ہو گئے ہیں کہ میرے طوفان بھرے جذبات بھی ان میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکیں گے۔ ایسے میں اب اپنے جذبات کو میں کس کے سامنے کھولوں، اور آخر ان جذبات کی کون اہل ہے۔ اور پھر نظم کے تیسرے شعر کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک لفظ استعمال کیا گیا ہے ہودی خوان، جس کا مطلب ہے ہودی پڑھنے والے، وہ آدمی جو اونٹوں کے قافلے کے آگے ایسے شعر پڑھتے ہوئے چلتا ہے جن سے اونٹ مست ہو کر تیز چلنے لگتا ہے۔ ناظرین، نظم کے تیسرے شعر کے پہلے مصرعے میں علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اس دنیا کے پہاڑوں اور جنگلوں میں آج جو مسلمان ہیں وہ بے قافلے ہو گئے ہیں، نہ ان کے پاس سواریاں ہیں اور نہ ان کے پاس سفر کا سامان ہے۔ یعنی یہ کہ مسلمان اب بالکل بے آواز، مفلس، معذور اور بیکار ہو گئے ہیں۔ اور پھر دوسرے مصرعے میں 2 طرح کے مفہوم نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ شاید اقبال رحمۃ اللہ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے اب ہودی خوان بھی غائب ہوتے جا رہے ہیں، یعنی مسلمانوں کو پھر سے ایک زندہ قوم بنانے کے لیے کوئی رہبر نظر نہیں آتا۔ اور پھر دوسرا مفہوم یہ بھی نکلتا ہے کہ اگر مان لیا جائے کہ ہودی خوان سے مراد اقبال خود ہیں اور ہودی سے مراد اقبال کی شاعری ہے، تو شاید یہاں اقبال یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کہیں قافلے ہوں، سواریاں ہوں اور ان کے پاس سامان ہو تو میں ان کو اپنی شاعری سے جگاؤں، مگر یہاں تو نہ قافلہ ہے نہ سواریاں ہیں۔ اب ایسے میں یہودی خوان کہاں جائے۔ اور پھر نظم کے آخری شعر یعنی چوتھے شعر کی طرف بڑھتے ہیں، جس میں علامہ اقبال انتہائی خوبصورت انداز میں خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے روح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ ہی بتائیے کہ ایسے ابتر اور منتشر حالات میں اللہ تعالیٰ کی آیات کی حفاظت کرنے والا کہاں جائے، وہ قرآن مجید کا نگہبان کدھر جائے، اور کہاں جا کر قرآن کی تعلیمات کو عام کرے،
اور کسے بیدار کرے۔ شکوہ نہیں جسم کی مٹی سے، پر روح بھی اب بیزار نہیں، پر روح بھی اب بیزار نہیں۔